زندہ باد. لو اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان. اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان. آپ نے بڑا ٹھنڈا نعرہ لگایا یہ والا، کیا بات ہے. اولیاء کا ہی تو فیضان ہے. کیا پیر جماعت علی شاہ صاحب، کیا زندہ آباد، کیا آپ نے پڑھا نہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، اللہ کے درویش ولی نے پاکستان بننے میں اپنا کیا کیا کردار ادا کیا ہے. 10 لاکھ روپیہ اس دور کا قائد اعظم کو دیتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ قائد اعظم کو لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں آگے ہوتا. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا اگر آج یہ پیچھے ہٹ گئے ہم سارے آگے ہوں گے، پاکستان کو لے کے رہیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان جو اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. حضور حضرت قائد اعظم کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہو، مجھے بلایا گیا. اللہ کرے آپ سب کو بھی حضور کا دیدار نصیب فرمائے. یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی. حضور کا کمرہ حجرہ مبارک ہے اور اندر 2-3 افراد موجود ہیں، سرکار بھی موجود ہیں. آپ اندر گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فائل پاکستان والی یوں بند کر کے کہا لو قائد اعظم، لو محمد علی تم لے جاؤ، یہ پاکستان والی فائل تم لے جاؤ. اس کے بعد کہتے ہیں میں پیچھے نہیں اٹھا، مجھے پتا تھا پاکستان ملے گا کیونکہ سرکار نے فرما دی تھا لے جاؤ، تم لے جاؤ. اور یہاں پر ایک اور محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک اور محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا ذرا. نام تھا قائد اعظم کا محمد علی، جناتو کاسٹ محمد علی. اس میں گرامی بولیے، سب بولو نا بھائی، جو ناراض ہے وہ نہ بولے، باقی سارے تو بولو نا. محمد علی نام تھا، اور قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا پاکستان بنوانے میں آپ کی بہن، آپ کی ہمشیرہ فاطمہ جناح نے. ایسے ہی ہے فاطمہ نے. تو اب میں نقطہ اور جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ اگلے سال تک آپ کے دلوں کے اندر تخت ہو جائے، نقش ہو جائے کیا کہ محمد علی نے پاکستان لیا تھا، مدد کس کی تھی؟ فاطمہ کی. آپ نے غور نہیں کیا جہاں محمد علی اور فاطمہ آ جائیں وہاں آزادی مل جاتی ہے. لو صاحبان محترم قریب آئیں. یہ ایک نعرہ تھا جو بزرگوں نے لگایا، تو میں نے کہا چلو پاکستان کے بارے میں بھی ایک جملہ ہو جائے. وہاں سے قدم اٹھایا، لاہور کی سرزمین، راوی کے کنارے، اور دیواریں ہوتی تھیں اور دیواروں کے اندر شہر ہوتا تھا، اور دروازے پہ ایک دربان بیٹھا ہوتا تھا، وہ رات کو اجازت نہیں دیتا تھا اندر آنے کی. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے آواز سنی دروازے کی، اس نے پوچھا کون؟ باہر سے داتا صاحب نے کہا میں مسافر ہوں. یہ نہیں کہا میں سید ہوں، یہ نہیں کہا میں ولی ہوں، یہ نہیں کہا مجھے میرے شیخ نے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا میں کتب ہوں، نہ کہا میں مسافر ہوں. میں یعنی اپنے القاب میں سے سب سے چھوٹا لفظ اور لقب کہا میں وہ مسافر ہوں. تو جو خود کو یہی کہے میں بھی ولی ہوں، میں غوث بھی ہوں، میں قطب بھی ہوں، میں ابدال بھی ہوں، میں اوتاد بھی ہوں، میری دعا سے یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، پتہ چلا اپنی تعریف خود کرنے والا اس صف کے اندر موجود نہیں. اس صف کے اندر موجود ولی وہ ہے جو اپنے آپ کو ولی نہ کہے، غوث نہ کہے. اور آپ کو پتہ ہے ولی اپنی ولایت کو اس طرح چھپاتا ہے، ولی اپنی ولایت کو اس طرح چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے ناپاک کپڑے کو چھپاتی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں کی میں نے، میری بات سمجھ آ رہی؟ کسی ولی نے، حضور داتا صاحب نے اپنے زندگی کے اندر اعلان کیا تھا میں ولی ہوں آؤ میرے پاس؟ نہیں. حضور خواجہ صاحب نے، کسی نے نہیں کیا. یہ تو لوگ ان کو خود ہی پہچان جاتے تھے کہ جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور دینا ہوتا تھا اسے علی حجویری کے پاس لے آیا تھا. قریب رہنا میرے،
وہ انگریز آ گیا اور اس نے آ کر ریسرچ کرنے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا وہ واقعہ کہ وہ تخت کو لانے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے جن نے کہا تھا میں 1 گھنٹے کے اندر اندر ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا، 2 گھنٹے کے اندر، اور ساتھ اس نے کہا میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، اور پتہ تھا میری مجلس میں ایسا بندہ بھی موجود ہے جو اس سے پہلے بھی لا سکتا ہے، اور وہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی۔ قال عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ ولی تھا، وہ عالم تھا۔ اس نے کہا جناب میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کب؟ کتنی دیر میں؟ اس نے کہا کتنی دیر میں نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ جھپکے تخت پڑا ہوگا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، گج کے بولے سبحان اللہ۔ آپ آنکھ جھپکے تخت پڑا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی، اس نے کہا جناب تخت پڑا ہے، تخت پڑا ہے۔ اب وہ انگریز آ گیا ریسرچ کرنے کے لیے کہ بھائی وہ بات، وہ معاملہ میں نے سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک پلک جھپکتے تخت آ گیا تھا، وہ کیسے آیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بات کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عقل میں لانے کے لیے پاکستان آیا، اور جب پاکستان آیا لاہور کے شہر کے اندر، اور اس نے آ کے ریسرچ کرنے کے لیے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، ایک ایسے بندے کے ہاتھ آ گیا کہ جو ولیوں کو نہیں مانتا تھا نا، اگلی گل ٹھیک ہے جی، وہ مانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا میں ریسرچ کرنے آیا ہوں کہ وہ ایک لمحے کے اندر، ایک پل کے اندر تخت کیسے آیا تھا، میں وہ سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا وہ اللہ کی قدرت تھی؟ کہا نہیں میں سرچ کرنے آیا ہوں، پتہ تھا پاکستان کے اندر بڑے اولیاء ہیں، بڑے ولی ہیں، تو میں سرچ کرنے آیا ہوں۔ لو جی اتنی بات ہوئی، ابھی گاڑی چڑھ رہی تھی، اس انگریز نے باہر دیکھا اور باہر رش لگا تھا، لوگ گھوم رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، وزیر بھی پیدل، مشیر بھی پیدل، چودھری بھی پیدل، ایم این اے بھی پیدل، ایم پی اے بھی پیدل۔ اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، بڑا رش لگا ہے؟ بتانے والے نے کہا وہ داتا صاحب کا عرس چل رہا ہے نا۔ ذرا سارے کہتے تو میں خوش ہو جاتا، آپ سارے سلامت رہیں، آپ سب کہتے تو میں خوش ہو جاتا ذرا سا۔ اور شاہ جی کیا ہو گیا؟ تو سنو شاہ صاحب سے بات۔ اس نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ کہا یہاں عرس چل رہا ہے، یہ ادھر شرک ہوتا ہے، یہاں پر شرک ہے۔ اس نے کہا جناب میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جہاں شرک ہوتا ہے وہاں بو آتی ہے، یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ ہو جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں شرک نہیں آتا، یہ غلط بات کی۔ لو بدلے نہ خواستہ۔ اس نے کہا چلو آؤ دیکھ لیتے ہیں، اور انگریز اترا گاڑی سے اور داتا صاحب سرکار کے اندر آیا، اس نے معاملات دیکھے اور بیٹھ گیا، اور پاس ہی قریب ایک بزرگ بیٹھے تھے، بابا جی، جس طرح ہمارے یہ بزرگ اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ بابا جی پاس بیٹھے تھے، اور بیٹھے بیٹھے بابا جی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا بھائی لگتا ہے بڑی دور سے آئے ہو، بڑی دور سے آئے ہو۔ جناب بڑی دور سے ہیں، اچھا ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے؟ اس نے کہا میں ایک مسئلے کے لیے آیا ہوں، ایک تحقیق کے لیے آیا ہوں۔ بابا جی نے کہا مسئلہ چھوڑو، بتاؤ ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے؟ اس نے کہا جناب تھکاوٹ ہے تو پھر چائے ہو جائے۔ آپ نے یوں، بابا جی نے ہاتھ یوں کیا، ہاتھ میں کپ تھا، یوں چائے کا کپ اس کے سامنے کیا، اس نے دیکھا اور زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ ساتھ والے بندوں نے اٹھایا، ہاتھ پاؤں ملے، سیدھا کیا، اور تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ وہی کپ ہے جو لندن میں میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے بول کے بتاؤ داتا کے قدموں میں بیٹھنے والے ولی کی یہ شان ہے تو علی حجویری کی شان کیا ہوگی؟ اور آگے پورا نعرہ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ لو صاحبان محترم یہ بادشاہی مسجد تھی، اور ذرا قریب میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں اپنے، اور پھر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ بادشاہی مسجد تھی، اور وہ ایک انگریز آیا تھا اور اس نے آ کے
دیکھا کہ بادشاہ مسجد کے باہر مانگنے والے بیٹھے ہیں، اور اس نے جیب سے بٹوے سے نکالا ایک نوٹ اور اس کو دے دیا، پھر دوسرے کو دے دیا، پھر تیسرے کو دے دیا، اور پھر بٹوا اس نے اپنی پاکٹ میں رکھا، اور جب اس نے پاکٹ میں رکھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا اس کا بٹوا گر گیا۔ اب فقیر نے دیکھا کہ وہ بندے کا بٹوا ادھر گر گیا ہے، اس نے زمین سے وہ بٹوا اٹھایا اور پیچھے چل پڑا کہ میں اس کو واپس کروں۔ یہ پرانے دور کی باتیں سنا رہا ہوں، اب کی نہیں، اب تو بٹوا دور کی بات، اب تو نقلی نوٹ گرے تو ہم بھاگ پڑتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی عزت والے بندے میں نے دیکھے ہیں، وہ کرنٹ والے موبائل پکڑ لیتے ہیں اٹھ کے جلدی سے کہ کسی کا گرا ہے، پکڑ کے جیب میں ڈال لیا، کسی کی چیز ہے اور ہم جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات میری آپ کی نہیں ہو رہی، یہ پرانے وقتوں کے درویش کی بات ہے۔ وہ فقیر نے دیکھا باپ کہ بٹوا گرا ہے، اس نے اٹھایا، اس نے پیچھے چل پڑا کہ میں اس کو دے دوں، جا کے دیکھا، قریب چلتا گیا، دور دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، بادشاہ مسجد میں دیکھا، لیکن وہ کہیں وزٹ کرنے آیا تھا، وزٹ کر کے کہیں اور سے نکل گیا۔ اب اس نے جب سارا معاملہ دیکھا، فقیر نے کہا کوئی بات نہیں، جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن پورا سال وہیں بیٹھا رہا بٹوا دینے کے لیے۔ اس نے جگہ تبدیل نہیں کی، وہ 1 دن مانگنے والا تھا لیکن پورا سال مانگنا پڑا، ادھر بیٹھ کے ادھر ہی بیٹھا رہا۔ اگلے سال پھر وہ انگریز آیا، اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور کچھ روپے نکالے بابا جی کو، پھر دوسرے بابا جی کو، پھر تیسرے بابا جی کو۔ ان میں سے ایک نے پہچان لیا یہ تو بندہ وہی ہے، اور یہ تو وہی ہے۔ اس نے اٹھ کے اپنی جیب سے بٹوا نکالا، جناب بھائی جان یہ آپ کا بٹوا۔ اس نے بٹوا نکالا، دیکھا اندر پیسے دیکھے اتنے ہی ہیں، کارڈ بھی دیکھے وہی ہیں، بٹوا دیکھا، بندہ سر سے پاؤں تک دیکھا کہ حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، اور پھر بابا جی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بابا جی چاہتے تو آپ رکھ لیتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا پورا سال بیٹھا رہا ہوں یہاں تیرا بٹوا واپس کرنے کے لیے۔ اس نے کہا پورا سال بیٹھے رہے ہو اور جناب رکھ لیتے، ہمیں اس کی کیا ضرورت، ہمارے پاس تو بڑے پیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لو محلہ اقبال گنج والو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے اپنے پاس تیرا مال نہیں رکھا، تیرا بٹوا نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اور اگر قیامت کا دن ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے، حضور بھی آ جاتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا اٹھا لیا اور واپس بھی نہ کیا، تو مجھ پر اور میرے آقا پر اس وقت کیا گزرتی؟ وہ شرمندہ ہوتے۔ میں پورا سال بیٹھا رہا کہیں میرے آقا شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اس نے بٹوا بھی بابے کو دیا، اس نے اپنا آپ بھی بابے کو دیا، کہا بٹوا بھی رکھ لے، مجھے بھی رکھ لے، کلمہ بھی پڑھا لے۔ اور جس رسول کے غلام اتنی شان والے ہیں، رسول کی شان کیا ہو؟ گرج کے بولو یا رسول اللہ، زندہ۔ اس نے کہا کہ کہیں میرے آقا شرمندہ نہ ہو جاتے تو میں نے تجھے بٹوا واپس کر دیا۔ اس نے کہا جس کے غلام اتنے امانت دار ہیں ان کا آقا کتنا امانت دار ہوگا، وہ کتنا شفیق ہوگا، وہ کتنا رحیم ہوگا۔ اس نے کہا کلمہ پڑھا لے۔ لو صاحبان محترم، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کام کرو کہ انگریز بھی تمہارے آقا کی تعریف کریں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے تو کہو سبحان اللہ، نہیں گج کے بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ لو میں آپ کو قرآن پاک کی آخری بات سناؤں اور وقت ہمارا مکمل ہونے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لو صاحبان محترم، اس کے ضمن میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں، آپ نے فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ولی 2 لمحے بیٹھ جائے، بولیے کتنا؟ گھنٹے نہیں، 2 لمحے بیٹھ جائے، فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر قیامت تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جہاں اللہ کا ولی
تفسیر مظہری کے اندر ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے، جہاں اللہ کا ولی 2 لمحے بیٹھ جائے وہاں قیامت تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ لو صاحبان محترم، تو جہاں 2 لمحے کے لیے بیٹھے وہاں بھی قیامت تک رحمتوں کا نزول ہے، تو جہاں بیٹھے نا، جہاں لیٹ جائے، بولیے تو صحیح نا، جہاں قیامت تک لیٹ جائے اس قبر کی شان کا عالم کیا ہوگا، وہاں پر انوار و تجلیات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور نقطہ اور جملہ سنیں، اپنا ایمان تازہ کریں، جہاں ولی بیٹھے وہاں تو قیامت تک رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھ رہا ہے۔ اور اگر ولی کے مزار کا اندازہ نہیں کر سکتے تو مجھے بول کے بتاؤ کہ گنبد خضرا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یا نبی، یا لو میں بات کو مکمل کر رہا ہوں اور آپ کا نعرہ ٹھنڈا ہو گیا، نعرہ رسالت۔ نہیں اتنا بڑا مجمع، اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں نعرہ رسالت۔ لو قرآن کریم فرقان حمید کہتا ہے کہ جب کسی ولی پر، کسی بندے پر، نا اس سے پیچھے آؤ، جب کسی میرے جیسے سب سے بڑے گناہ گار پر جنت کنفرم ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا، گناہ گار بندہ، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ اب سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جا، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، یہاں پر کسی شے نے چھیڑی نا، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جا نا۔ اللہ فرمائے گا جو وہ چاہے گا کہ میں یہ کھاؤں، اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس چیز کا درخت اپنی شاخ کو اس کے آگے کر دے گا کہ لے جنتی کھا لے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، جنت میں گناہ گار بیٹھے تو وہ بے اختیار نہیں، یعنی اس کو بھی اتنا تکوینی اختیار ملا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے۔ اگر وہ چاہے کہ یہ پرندہ اڑتا ہوا میرے سامنے روسٹ ہو کے آ جائے تو وہ پرندہ روسٹ ہو کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ بس صاحبان محترم، اب آپ کو یہ نتیجہ مل گیا کہ جنت کے اندر گناہ گار ہو یا نیکوکار ہو، کوئی بندہ بے اختیار، گج کے بولو، کوئی بندہ بے اختیار نہیں ہوگا۔ گناہ گار ہو، سیاہکار ہو، خطا کار ہو، جنت میں جا کے اختیار والا ہے، اس کے پاس اختیار ہوگا۔ تو میں کیوں نہ کہوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تم فقط جنتی ہو، حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور ہمارا اختیار یہ ہے کہ جو چاہیں وہ کریں، جو چاہیں وہ کھائیں، جہاں چاہیں وہ ہم جائیں۔ تو جب ہمارا اختیار سمجھ میں نہیں آتا تو حسین و حسن کا اختیار کیسے سمجھ میں آ سکتا؟ تو آپ سارے حیران ہو کے مجھے دیکھیں گے، شاہ جی واقعی ہمارا اختیار سمجھ میں نہیں، تو حسنین کریمین طیبین طاہرین کا اختیار سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو میں آپ کے سبحان اللہ لینے کے لیے یہ جملہ کیوں نہ کہوں، اگر حسنین کریمین کا اختیار نہیں سمجھ سکے تو بولو مولا علی کا اختیار کیا ہوگا؟ نہیں سبحان اللہ نہیں آئی، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، اگر علی کا اختیار سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بول کے بتاؤ، جو علی نبی کے نالین صاف کرے اس نبی کا اختیار سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ دو صاحبان محترم، یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر کے اندر یہ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ولی بیٹھے، درویش بیٹھے، وہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ عرس آ رہا ہے، ہاں عرس آ رہا ہے، شادی آ رہی ہے، ہاں شادی عرس آ رہا ہے، ان کی شان زیادہ ہوتی جاتی ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ شان زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ جس طرح ورفعنا لک ذکرک کے مصداق سرکار دو عالم کی ذات ہے، اور ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوتا جاتا ہے، اسی طرح ولیوں کا درجہ بھی پہلے سے بلند ہوتا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی قبر کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، نہیں اس طرح نہیں، بولو سبحان اللہ۔ میری تقریر مکمل ہے، صرف ایک حدیث کی عبارت پڑھوں گا اور آپ حضرات کو لطف آ جائے گا۔
یہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. معراج کی رات تھی اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا. کہاں دیکھا؟ اللہ کے عرش کے پاس نور میں چھپا ہوا تھا. اس جملے کو سمجھو، پھر سبحان اللہ کی تسبیح گھر جا کے کرنا چاہو تو کر لینا. معراج کی رات عرش کے پاس نور کے اندر چھپا شخص کوئی ولی نہیں تھا، کوئی قطب ابدال کی بات نہیں ہو رہی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہیں میں سنانا چاہوں، مجھ سے سننا چاہیں تو اس کی قیمت ادا کریں. اب اپنی ایمانداری سے بتائیے اتنی سبحان اللہ قیمت ہے جس بات کی. اب دونوں یہ سارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں یہ ایک دفعہ بلند ہاتھ کر کے کہیں سبحان اللہ. قیامت کے شاہ کی قسم، حضور کی قسم، حدیث غلط پڑھوں مجھے روک دو، بات غلط کروں مجھے ٹوک دو. حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات عرش کے قریب نور میں چھپا شخص دیکھا. آقا فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھ کے جبریل سے کہا کیا یہ فرشتہ ہے؟ اتنا اوپر، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کی آقا نہیں فرشتہ نہیں. کہا کیا یہ نبی ہے؟ کہا حضور نبی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آقا کو ہر چیز کا علم نہیں؟ ہر چیز کا علم ہے. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ میں پوچھوں گا، جبریل بتائے گا، یہ بات حدیث بن جائے گی اور میری امتیوں تک پہنچ جائے گی. جبریل بتا یہ فرشتہ ہے؟ آقا نہیں. نبی ہے؟ آقا نہیں. کوئی غوث قطب؟ آقا نہیں. کون ہے؟ حضور ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ وقلب معلق بالمساجد. آقا یہ وہ بندہ ہے جب زمین میں تھا تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. ہاں اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا تھا. یعنی یہ انتظار کرتا تھا ایک نماز گزر گئی تو دوسری نماز کب آئے گی. اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا تھا، زبان اس کی اللہ اللہ کہتی رہتی تھی. ذرا سارے بولو اللہ اللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو آباد شاد رکھے، اور سرکار دو عالم کا ذکر سن کے خوش ہونے والوں اللہ آپ سب کو خوشیاں دے. وما علینا الا البلاغ المبین.